اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار ہوگی کہ اے اللہ، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ یونس کی 9 اور 10 نمبر 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ کل آپ کے سامنے کافروں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی دھن میں اور دنیا میں مگن ہیں، ہر وقت دنیا کے فکروں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم کو بنایا ہے۔ قرآن کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کافروں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ پورے قرآن کا یہی اصول ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، اس کے انجام بد کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر مومنوں کا ذکر کرتے، جنت کا ذکر کرتے۔ کافروں کو تو دوزخ سے ڈراتے ہیں، اس کے بعد مومنوں کو اور مسلمانوں کو جنت کی ترغیب اور جنت کا شوق دلاتے ہیں۔ پہلے پارے سے لے کر پورے قرآن کا یہی انداز ہے، یہی اسلوب ہے۔ اور اگر مومنوں کا ذکر پہلے ہوا تو مومنوں کے ذکر کے بعد پھر کافروں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے۔ پورے قرآن میں کافر اور مومن کا ذکر برابر کرتے رہتے، تاکہ جو کافر لوگ ہیں، منکرین خدا ہے، وہ تو دوزخ سے ڈر جائیں اور اس کے ڈر کی وجہ سے وہ ایمان کی طرف متوجہ ہوں، اور جو مسلمان ہیں وہ جنت کے شوق میں، جنت کی طلب میں اللہ کی فرما برداری کریں، ان کے اعمال نیک اعمال میں اور مزید ترقی ہو۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا۔ 9 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت کے اندر باغات ہوں گے، اور ان باغات کے اندر نہریں بہتی ہوں گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا شراب کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے لیے شہد کی بھی نہر ہوگی۔ 4 نہروں کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعمال کرنا، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر یہ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی 10 نمبر کی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مومنین جنت کے اندر داخل ہوں گے تو داخلے کے وقت مومنین اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی صفات کا ذکر کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ یا اللہ، تیری ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ جنت کے داخلے کے وقت کہیں گے۔ اس کے بعد جب مومنین جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تحیتہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تحیہ کریں گے۔ تحیہ کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی آدمی آنے والا ہوتا ہے یا کوئی خاص مہمان ہوتا ہے یا کوئی مہمان کا انتظام کر کے اس کو بلاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحیہ کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں۔ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، یا خوش آمدید ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔
اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ویلکم 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 کہتے ہیں۔ تو جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ان کو مرحبا مرحبا کہا جائے گا، سلام سلام کہا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا سلام جنتی پر نازل ہوگا، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کے اوپر سلامتی نازل ہوگی کہ تمہارے پر سلام ہو۔ اور کبھی کبھی فرشتوں کی طرف سے یہ سلام آئے گا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ، قرآن کے اندر فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ سلام ہوگا، اور کبھی فرشتوں کی طرف سے بھی یہ سلام ہوگا، اور جنتیوں کا یہ استقبال کیا جائے گا۔ اور جنتیوں کی جب کوئی خواہش ہوگی، کسی چیز کی طلب ہوگی، تو جنتی کہیں گے سبحانک اللہم، یہ جنتیوں کی دعا ہوگی، یعنی کسی چیز کی طلب کرنی اگر ہوگی تو جنتی کہیں گے سبحانک اللہم، بس جس کی طلب ہوگی وہ چیز فوراً ان کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جنتی بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک جنت کے اندر انگور کا، سیب کا، انار کا درخت ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ طلب پیدا ہوگی، وہ کہے گا سبحانک اللہم، وہ درخت کی شاخ جھک کر کے اس کے منہ کے پاس آ جائے گی، اور وہ اپنے ہاتھ سے توڑے گا اور توڑ کر کے اس کو استعمال کرے گا۔ اس کو کسی قسم کی کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جنت کے وہ جو درخت ہوں گے اس کی شاخیں جھک کر کے اس کے پاس آ جائیں گی، اور وہ آرام کے ساتھ اس کو توڑے گا اور توڑ کر کے کھانا شروع کرے گا۔ پھر کھانے کے بعد ایسا نہیں کہ پیٹ بھر گیا، کھانا ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ کھائے گا، کھاتا ہی رہے گا۔ اور ایک جنتی دیکھے گا کہ ایک پرندہ اڑ کر کے جا رہا، اس کے دل کے اندر خیال آئے گا سبحانک اللہم کہے گا، وہ پرندہ بھن کر کے تل کر کے خود بخود تیار ہو کر کے اس کے سامنے وہ پرندہ آ جائے گا، گوشت تیار ہو کر کے آئے گا، وہ اس کو کھائے گا اور اپنی خواہش کو پورا کرے گا۔ جو چیز کی بھی خواہش ہوگی جنتیوں کو، کسی چیز کے حاصل کرنے میں اس کو محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا کے اندر چونکہ مومنین نے بہت زیادہ محنت کی، عبادات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر، رسول کی اطاعت کے اندر، اس لیے یہاں تو محنت کر رہا ہے جو، اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی ہوگی، اس کے لیے تواضع کا، اکرام کا انتظام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے اندر اس قسم کی تیاریاں کر رکھی ہے۔ ایک بات مجھ کو اور یاد آئی کہ جنتی کو علم و معرفت کا وہ مقام حاصل ہوگا جو علم مقام کا بڑا درجہ ہوگا۔ شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا ہے، اس کے اندر بڑی ہی اچھی بات لکھی ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں، وہ ابھی یاد آئی وہ بات، وہ یہ عام جنتی کو اللہ تعالیٰ علم و معرفت کا وہ وقار اور وہ درجہ اور وہ مقام عطا فرمائیں گے جو جنت کے، جو دنیا کے اندر علماء کو، صلحاء کو جو مقام اور جو مرتبہ اور جو درجہ حاصل تھا، عام جنتی کو، خاص جنتی کو نہیں، بلکہ عام جنتی جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ درجہ عطا فرمائیں گے علم و معرفت کا جو مقام اور جو درجہ علماء کا، صلحاء کا، اولیاء کا دنیا کے اندر تھا۔ اور اولیاء کو وہ مقام عطا فرمائیں گے جو مقام علم و معرفت کا، وہ مقام اولیاء کو، صلحاء کو عطا فرمائیں گے جو مقام دنیا کے اندر انبیاء کو حاصل تھا۔ انبیاء کا مقام اور درجہ علماء، صلحاء، اولیاء کو جنت کے اندر علم و معرفت کا عطا فرمائیں گے، اور انبیاء کو وہ مقام علم و معرفت کا عطا فرمائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں علم و معرفت کا مقام اور درجہ اور مقام حاصل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمائیں گے علم و معرفت کا جو مقام آخری درجے کا ہوگا، بالکل انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوگا، اس کے آگے مقام، وہ اس مقام کا کوئی درجہ نہیں ہوگا، اس مقام کا، اس وقار کا، اس درجے کا، اس عزت کا، علم و معرفت کا وہ مقام عطا فرمائیں گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے بعد کوئی درجہ نہیں، اسی کو بخش گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا مانگو تو مقام محمود کی دعا مانگو میرے لیے۔ مقام محمود وہ درجہ ہے جس کے بعد اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے، بالکل عزت کا، وقار کا وہ آخری درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ مقام عطا فرمائیں گے، عام جنتیوں کو تو صلحاء اور جو ہے علماء کا مقام عطا فرمائیں گے، اور صلحاء اور جو علماء ہیں اس کو وہ مقام جو انبیاء کو دنیا کے اندر مقام مرتبہ حاصل تھا، اور انبیاء کو وہ مقام عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حاصل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام وہ درجہ عطا فرمائیں گے جو مقام اور جو عزت آخری درجے کی ہوگی، بالکل اس کے بعد کوئی مقام اور کوئی درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جنتیوں کا یہ اکرام ہوگا، اللہ کی طرف سے جو ہے سلام کی ہوگی، اور فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا، اور ان کے لیے ہر دروازے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، فرشتوں کی طرف سے ہر دروازے پر سلام پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔